ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ایک ایسے وقت پہ جب کہ ہمیں ایک وبا کا سامنا ہے، اور وہ ایک وبا بھی ایسی وبا ہے کہ جو ایک گاؤں تک محدود نہیں ہے، ایک علاقے، ایک ضلع، ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، ایک ملک تک محدود نہیں ہے، اپوزیشن تک محدود نہیں ہے، حکومت تک محدود نہیں ہے، کسی ایک بر صغیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے آج ساری انسانیت اور پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس وبا نے کب ختم ہونا ہے اور کیسے ختم ہونا ہے، یقینی طور پر اس سوال کا جواب شاید آج دنیا میں ہر کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان حالات میں آج ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ میری پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ میں آج کرونا پہ بات کروں، کرونا کے ساتھ جو ہماری آج کی مشکلات اور معاملات ہیں میں اپنے آپ کو ان تک محدود رکھوں، اور کوئی بھی ایسی بات میں نہ کہوں نہ کروں جس سے اس ہاؤس کا ماحول خراب ہو، یا اس وقت جو قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے خدا نخواستہ وہ متاثر ہو۔ چیئرمین صاحب، 6 اپریل کو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی ہماری، تقریباً مہینہ پہلے، اور اس دن پاکستان میں 30,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے تھے اور 3,000 سے کچھ زائد پازیٹیو کیسز تھے، اور اس وقت 10% لوگ جو تھے ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے تھے جتنے ٹیسٹ ہوئے تھے اس وقت۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان میں ہم 10 لاکھ لوگوں کے حساب سے 163 یعنی 163 ٹیسٹ کر رہے تھے، اور اسی وقت ساؤتھ کوریا 10 لاکھ لوگوں کے حساب سے وہ 8,000 لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے تھے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ 6 اپریل اور آج کے دن اس دوران ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑی ہے، لیکن کل خود وزیر خارجہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ابھی ہمیں مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے۔ 3,000 کیسز اس سے پہلے پورے پاکستان میں تھے، محدود ٹیسٹ کے باوجود آج 5,000 سے زیادہ کیسز صرف خیبر پختونخوا میں ہے، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو اموات ہو رہی ہے وہ بھی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے چیئرمین صاحب کہ ہم ٹیسٹ کریں، جتنے زیادہ ٹیسٹ ہم کریں گے ہمیں پتہ لگ سکے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بالخصوص جو ہمارے ہاٹ سپاٹس ہیں اس وقت کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، ان جگہوں پہ ہمیں ٹیسٹ کرنے ہوں گے، افیکٹڈ ایریاز میں بھی کرنے ہوں گے، اور رینڈم ٹیسٹنگ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اور مزید جانا ہوگا۔ میرے معزز کلیگز یہاں تشریف فرما ہے، آج یہ سوال میں آپ سب سے کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں کسی میں بھی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں یا زیادہ یا کم،
آیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اکثریت لوگ آج بھی ٹیسٹ کرانے سے گھبراتے ہیں؟ لوگ خود ٹیسٹ کرانے نہیں جا رہے. آج بھی یہ حالات ہیں. میرے خیال سے میں تو نہیں تھا، شاید میری غیر موجودگی میں سابقہ وزیر اعظم صاحب نے مردان کا ذکر کیا تھا. میں یہ بھی آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہوں گا چیئرمین صاحب کہ آج تو ہم یہاں احتیاط کر رہے ہیں، فاصلے پہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے گلے نہیں مل رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے. میں یہ بھی سوال رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقوں میں آیا آج بھی اس وقت جب یہ ڈیبیٹ جاری ہے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں کہ نہیں ملا رہے؟ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے؟ بازاروں کی آج کیا صورتحال ہے؟ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہوں کہ یہ ساری حکومت کی غلطی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چیئرمین صاحب کہ جو آگاہی لوگوں میں ہونی چاہیے وہ آگاہی آج بھی بدقسمتی سے ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، اور وہ آگاہی ہم سب کو مل کر پیدا کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آرڈر ان دی ہاؤس جی پلیز. چیئرمین صاحب، ہاسپٹلز کی اگر میں بات کروں، پیپل ان جنرل، خاص کر اگر کسی میں سمپٹمز بھی ہوتے ہیں چیئرمین صاحب، دے آر ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو دا ہاسپٹلز. سب سے پہلا کیس پاکستان کا جو فوتگی ہوئی وہ مردان کی تھی، میرے حلقے کی تھی، منگامی ہوئی. میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ کہ جو آدمی فوت ہوا اللہ اس کی مغفرت نصیب فرمائے، وہ بیمار تھا، وہ سخت بیمار تھا، اس کے باوجود ہسپتال نہیں جا رہا تھا. جب اس کی حالت بہت سیریس ہوئی تب وہ ہسپتال گیا. آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے، علامات ان میں ہیں، وہ ہاسپٹلز نہیں جا رہے. کیا کرنا ہے ان کے بارے میں؟ ہم نے کیا سوچا ہے ہم نے ان کے بارے میں؟ اس حوالے سے بھی کوئی بات کرے گا کہ نہیں میں اچھا آپ برے، میں ٹھیک آپ غلط؟ اسی بحث میں ہم نے الجھے رہنا ہے. چیئرمین صاحب، ڈاکٹرز، سب سے پہلے تو سب نے اور میں بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو، ایمبولنس کے ڈرائیور سے لے کر ایک صفائی والے جو ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. لیکن یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب سندھ کے ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں، ہم کیوں نہیں سنتے؟ جب پنجاب کے ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں، ہم کیوں نہیں سنتے ان کی؟ جب پختونخوا کے ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں، ہم کیوں نہیں سنتے ان کی؟ ہم نے اپنی ہیلتھ کیپیسٹی کی طرف دیکھا ہے. ابھی یو این ڈی پی کی رپورٹ آئی ہے، ابھی ان کی رپورٹ آئی ہے، اور وہ فگرز میں دوہرا دیتا ہوں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں فار ایوری 10,000 پیپل وہاں پر 30 فزیشن، ہمارے 10 سے کم. وہاں پر 81 نرسز، ہمارے 5 سے کم. وہاں پر 55 ہاسپٹل بیڈز، ہمارے 6. یہ بھی میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی تنقید نہیں کر رہا. جتنی بھی 1947 کے بعد ہم سب حکومت میں رہے ہیں، ہم نے اگر پراپرلی ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا ہے، یہ فگرز بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہم سب ریسپانسبل ہیں. سب یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہمیں اپنی ایکسپٹ کرنی ہوگی. اور ان حالات میں جہاں پر ایک صوبے میں ایک دن میں 1,000 کیسز ہو رہے ہیں، ملک میں 2,000 پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں،
ہم نہیں سن رہے اپنی ڈاکٹرز کی. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ حالات ہماری ہوئے جو یورپ میں ہے, تو کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم اس قابل ہے کہ وہ اس بوجھ کو برداشت کر پائے گا چیئرمین صاحب؟ اور اب چیئرمین صاحب کچھ سوالات اور کچھ سجیشنز جس پہ میں رہنمائی چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حوالے سے کیا ہم سب ایک پیج پر ہے؟ دوسرا سوال, کیا یہ وقت مناسب ہے کہ ہم سو کالڈ لاک ڈاؤن یا ریسٹرکشنز میں نرمی کرتے؟ Have we acted too early, too fast? اور یا ہم نے ٹھیک کیا ہے؟ تیسرا سوال, کیا ہم پیک پہ پہنچ چکے ہیں؟ چوتھا سوال, کیا پاکستان میں جو کرو ہے وہ فلیٹ ہو چکا ہے؟ پانچواں سوال, کہ سب کانٹیننٹ میں اس وائرس کا بیہیویئر آیا اتنا ایگریسو ہے جتنا یو ایس اے اور یورپ میں ہے؟ ایک اور سوال, کیا ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اگر ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں تو 22 کروڑ کی آبادی ہے, 15 کروڑ کو پہلے انفیکٹ کرنا ہے, پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ایک اور سوال کہ بیلنس کیا ہونا چاہیے؟ چیئرمین صاحب, بیلنس ایک نیریٹو یہ ہے کہ جی لوگ کورونا سے بعد میں مریں گے, پہلے بھوک سے مر رہے ہیں, تو اکانومی کو بچائے, بھوک کا مقابلہ کرے, اکانومی کے لیے جنگ کرے. دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ جی لوگ رہیں گے تو اکانومی رہے گی, پہلے لوگوں کو بچائے پھر اکانومی کا سوچے, پہلے کورونا سے لڑے لوگوں کے لیے. میں آپ دونوں نیریٹو سے اتفاق کرتا ہوں, بیلنس کر کے بھوک سے بھی لڑے, کورونا سے بھی لڑے, دونوں سے جنگ کریں, لیکن خدا کے لیے ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں, ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں. ایک دوسرے سے اگر ہم جنگ کریں گے تو کورونا سے ہم جنگ نہیں کر پائیں گے. اور اگر اس جنگ کو ہم نے کم از کم فار دا ٹائم بینگ اس جنگ کو ہم نے اوائڈ کیا تو کم از کم تھوڑا یا زیادہ لیکن ہم کورونا کے خلاف جنگ کر پائیں گے. چیئرمین صاحب, میں آج وہ لوگ خیبر پختونخوا کے جو اس وقت روزگار اور مزدوری کے سلسلے میں پاکستان کے باقی حصوں میں دوسرے صوبوں میں موجود ہے اور وہ بے روزگار ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے آج ان کو مشکلات ہیں. میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا پروونشل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ان کے لیے بھی کوارڈینیٹ کر لیں کہ مجبوری کی حالت میں اگر وہ لوگ واپس اپنے گھروں کو آنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر کے ان کو واپس اپنے گھروں کو لایا جا سکے. دوسری میری گزارش پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے, لیکن بالخصوص میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا. بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ اس وقت گلف سٹیٹس میں ہیں, انڈونیشیا میں ہے, ملیشیا میں ہے, باہر کے ممالک میں ہے. ہم یہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے اگر کوئی بھی جاننے والے ہو جو وہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہو, پلیز اگر انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا آپ ان سے رابطہ کر لیں. سب سے پہلے تو وہ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں. جو پیسے وہ اپنے گھروں کو بھجواتے تھے, یہاں پر ان کے گھروں کا گزارا ہوتا تھا, اب وہ نہیں کر پا رہے.
وہ جن حالات میں وہاں پر رہ رہے ہیں، ایک ایک چھوٹے کمرے میں 8-8 12-12 آدمی. اگر کسی کو نہیں ہے بھی انفیکشن تو ہو جائے گا. اور اگین میں یہ تنقید نہیں کر رہا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، پلیز ان کو لانے میں جلدی کر لیں. اور پی آئی اے کو کم از کم اتنا کہہ دیں کہ اگر ان سے کم کرایہ نہیں لے سکتے تو کم از کم جو پہلے کرایہ تھا اس سے زیادہ کرایہ کم از کم ان لوگوں سے نہ لیا جائے. ان حالات کے اندر ان کی بہت ساری مشکلات ہیں اس وقت، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ رابطے کر رہے ہیں اس وقت. میں قطعاً اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ کرونا کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا، اور وہ ہے 18th امینڈمنٹ. چیئرمین صاحب، 18th امینڈمنٹ تسلسل ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی. 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں پروونشل اٹانومی کو گارنٹی کیا گیا تھا. ایک ٹائم لیمٹ، ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا، اور پھر بحث یہ شروع ہو جاتی ہے کہ جی فائنینشل سپیس کم ہے 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے. پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو آخری تھا وہ پہلے ہوا تھا کہ 18th امینڈمنٹ پہلے ہوئی تھی؟ 18th امینڈمنٹ بعد میں آئی تھی. اس سے پہلے این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا، اور اس این ایف سی ایوارڈ کے نتیجے میں مرکز کا حصہ کم ہوا تھا اور صوبوں کا حصہ بڑھ گیا تھا. 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں آپ نے صوبوں کو مزید اختیارات دی دیے ہیں، سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے ہیں. چیئرمین صاحب، اب بات ہوگی یہ نہیں کہ صوبوں کے وسائل کم ہونے چاہیے، کیونکہ صوبوں کی رسپانسبلٹیز 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں بڑھ گئی ہیں، اور ہر ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ کنیکٹڈ فرض آپ کا بنتا ہے. تو صوبوں کے وسائل، دس از فار دا چیف منسٹرز اینڈ فار دا پروونسز ٹو سے. ابھی تو میرے خیال سے شاید آنریبل صدر مملکت صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا 10th این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے انہوں نے کمیشن. لیکن صوبوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہوگی کہ ہمارے وسائل کم کریں. صوبوں کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں ہیلتھ ڈیوالو ہوا ہے، ایجوکیشن ڈیوالو ہوا ہے، سبجیکٹس آئے ہیں، صوبے کے حصوں کو کم نہیں ہونا چاہیے، صوبے کے حصوں کو بڑھنا ہوگا، اور یہی ڈیمانڈ پروونسز کی طرف سے آئے گا. آپ دیکھ لیجئے گا پھر. لیکن اس کو لنک نہ کرے، کیونکہ این ایف سی ایوارڈ پہلے ہوا تھا اور 18th امینڈمنٹ بعد میں ہوا تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ پلیز اس وقت ایسے مسئلوں کو نہ چھیڑا جائے جس سے ہماری یونٹی متاثر ہوتی ہو. آخر میں چیئرمین صاحب، آخر میں اس وائرس نے، جس طرح میں نے پہلے کہا، اس نے ہر ایک چیز کو متاثر کیا ہے. اس پارلیمنٹ کو متاثر کیا ہے، آج دیکھ لیں ہمیں. سیاست کو متاثر کیا ہے، معیشت کو متاثر کیا ہے، روزگار کو متاثر کیا ہے، مزدور کو متاثر کیا ہے، تاجر کو متاثر کیا ہے، سرمایہ دار کو متاثر کیا ہے، عدالتی نظام کو متاثر کیا ہے، حکومتی نظام کو متاثر کیا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر مزید فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے. اور میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ نے پابندیوں میں نرمی کر دی، ہو گیا فیصلہ. اب میرے خیال سے کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھاتے ہوئے جتنا بھی ہم بڑھا سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ انیشلی ہمارے جو پرسنٹیج تھا افیکٹیز کا، پازیٹیو کیسز کا 10% تھا. ریسٹرکشنز کے نرمی کے بعد 10 سے ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں؟ مورٹیلٹی ریٹ ہماری کہاں جا رہی ہے؟ سیریس پیشنٹس کتنے ہیں؟ اگر ہم
ریڈ لائن کو کراس نہیں کر رہے یا ریڈ لائن کی طرف نہیں جا رہے تو ٹھیک، اور اگر ہم ریڈ لائن یا ریڈ زون کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اور رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو لیو ود دس وائرس فار دا ٹائم بینگ، جب تک ویکسین نہیں آتا. لیکن ایک دن اس نے ختم بھی ہونا ہے، اس وائرس نے. آپ سب کی کلیکٹو وزڈم کے لیے، جس طرح پہلے انسرجنسی کے وقت، ٹیررزم کے وقت پوسٹ کرائسس نیڈز اسسمنٹ، میرے خیال سے ضرورت ہے اس وقت پروونسز کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ فوری طور پر شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پوسٹ کرونا نیڈز اسسمنٹ پر بھی ہم اپنی توجہ کر لیں. دیکھ لیں ہم کہ جب یہ سب کچھ گزر جائے گا اس کے بعد ہم نے پھر کیا کرنا ہے. چیئرمین صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور اپنی کلیگز کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ میری بات کو سنا. اور ایک بار پھر میں پلیز اس بات کو پھر اب میں دہراؤں گا کہ آج اگر ہم اس ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ہم نے بات کرنی ہے اور کریں گے تو ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندوں کی حیثیت سے بات نہ کریں، بلکہ ہم پاکستان کی عوام کی نمائندوں کی حیثیت سے بات کریں. شکریہ.